بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اکابر دیوبند کی اصلاحی کتابیں جن سے قیمتی مواد اور مفید اور نافع باتوں کا انتخاب کر کے اب تک آپ حضرات کی خدمت میں چھوٹی اور مختصر تقریباً 12 قسطیں پیش کی جا چکی ہیں، جن میں حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب اکابر دیوبند کیا تھے مکمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت والا کی ہی ایک دوسری کتاب ارشادات اکابر، اس کتاب سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مفید اور کارآمد نفع بخش اصلاحی مضامین پیش کریں گے۔ کتاب کے تعارف کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایسے ارشادات ہیں جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عطر سے معطر، ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے، اور حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے افادات اور آپ کے خطبات سے ان واقعات کو اور ان قیمتی فرمودات کو اخذ کیا گیا ہے اور کتابی شکل میں انہیں پیش کیا گیا ہے، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، حکیم الامت حضرت اقدس مولانا محمد اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب گنگوہی رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات کے واقعات اور ان حضرات کے فرمودات اور ان حضرات کے ارشادات کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ ہے ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ غالباً حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، نام صحیح طور پر یاد نہیں۔ ایک شخص ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میرا ایک کام رکا ہوا ہے اور فلاں صاحب کے اختیار میں ہے، اگر آپ اس سے کچھ سفارش فرما دیں تو میرا کام بن جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو وہ میرے سخت مخالف ہیں، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ گئی تو اگر وہ تمہارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے۔ میں تمہاری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ شخص ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑ گیا، کہنے لگا بس آپ لکھ دیجئے، اس لیے کہ اگرچہ وہ آپ کا مخالف ہے لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ ان بزرگ نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک پرچہ لکھ دیا۔ جب وہ شخص پرچہ لے کر وہاں پہنچا تو ان بزرگ کا جو خیال تھا وہ صحیح ثابت ہوا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پرچے کی کچھ قدر کرتا یا اس پر عمل کرتا، اس اللہ کے بندے نے ان بزرگ کو کچھ گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص ان بزرگ کے پاس واپس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کی بات سچی تھی، واقعتاً بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر و احترام کرتا، اس نے تو الٹی گالی دے دی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنا دے۔
سفارش کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کہ سفارش اس طرح نہ کراؤ جس سے دوسرا آدمی مغلوب ہو جائے، جس سے دباؤ پڑ جائے، یہ سفارش جائز نہیں، اس لیے کہ سفارش کی حقیقت توجہ دلانا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص حاجت مند ہے اور میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھا مصرف ہے، اس پر اگر آپ کچھ خرچ کر دیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا، یہ نہیں کہ اس کام کو ضرور کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، خفا ہو جاؤں گا، یہ سفارش نہیں ہے، یہ دباؤ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔